کہ ہاں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے قدم اٹھانا ہے، تو کہہ دو نا ہم بیدار بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ ہاں ہاں، ہمیں حضور صلی اللہ کا دیا ہوا سبق بھی یاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق بھی یاد، آگے آ جاؤ خلفائے راشدین کا دیا ہوا سبق۔ آج حکمران اگر ختم نبوت کی پاسبانی سیکھنا چاہتا ہے، ناموس رسالت سیکھنا چاہتا ہے، تو آؤ دیکھو خلیفۃ الرسول اللہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے تمام صحابہ کرام کا پہلا اجماع نہیں کرتے مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال کے لیے؟ تم کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ سکتے ہو؟ تمہارے دور میں تو ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بلکہ کرنے والا نے کی نہیں، انہوں نے کروائی، کرنے والے نے نہیں، انہوں نے کروائی، اس لیے کہ اس کا اسلام آباد میں داخلہ بند تھا، اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ اسلام آباد میں تنہا ہوتا، اس لاہور سے اس کے لیے دستے منگوائے گئے، اور پھر جو انہوں نے اسے کہا تھا وہ اس نے کیا۔ 5 ممالک، 5 ایئر لائنز میں اس کی سیٹ پہلے سے بک تھی، اس کی سیٹ پہلے سے بک تھی۔ جیسے ہی اس نے ان کا دیا ہوا ٹارگٹ پورا کیا، اس کو پاسپورٹ تھمایا اور جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا۔ او اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین سے بے وفائی کرنے والوں، پچھلوں کا انجام دیکھ لو، پچھلوں کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تاریخ سے سبق لے لو۔ وہ کہاں گیا جو مکہ یوں لہرایا کرتا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے وہ جو مکہ یوں لہرایا کرتا تھا؟ کہاں گیا وہ جس نے لال مسجد پہ حملہ کروایا تھا؟ کہاں گیا وہ جس نے جامع حفصہ پہ حملہ کروایا تھا؟ وہ کہاں گیا وہ جس نے طلباء کے چیتھڑے اڑائے تھے؟ وہ کہاں گیا جس نے قرآن و حدیث کی کتابوں کو جلوایا تھا؟ وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں نا وہاں فاسفورس کے بم گرائے گئے تھے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وجود کا گوشت جو ہے وہ پگھل کے جھڑ جاتا ہے، پگھل کے جھڑ جاتا ہے، پختانہ وہی دڑی گی سشو۔ آج اس کو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ساق پہ ساق رگڑ رہا ہے، پنڈلی پہ پنڈلی کھینچ رہا ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ڈاکٹروں نے جو تشخیص کی ہے، کہا اس کو وہ مرض لگی ہے جو کہ 1 ملین افراد میں سے ایک شخص کو لگ سکتی ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ وجود کا گوشت جو ہے وہ پگھلتا ہے اور وہ جھڑتا ہے۔ تو کہہ دو نا ان بطش ربک لشدید، کہہ دو نا ان بطش ربک لشدید۔ تو اللہ نے انتقام لے لیا، آج رب سے موت مانگتا ہے، روت نہیں ملتی۔ اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کا اور جنگ کا راستہ اپنا رکھا ہے، دیکھ لو پچھلوں کا انجام اور اس سے سبق لے لو۔ پہلے بھی یہی نعرہ تھا، اب بھی یہی نعرہ ہے، بعد میں بھی یہی نعرہ ہوگا، کیونکہ رہے گا نام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ نعرہ ہمارا کیا ہے؟ فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ ہاں، اور سن لو، وہ جب چنگیز خانی آئے تھے نا، وہ تاتاری، تو انہوں نے مسلمانوں کے سر قلم کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اور یہ عیسائی بغلیں بجاتے تھے خوشی سے کہ اب نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان۔ اور پھر رب کا کرنا کیا ہوا؟ انہی میں سے
مسلمان ہو گئے، انہی میں سے مسلمان ہو گئے۔ وہ شاعر مشرق فرماتے ہیں نا، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں اب تو یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، اور تو نے قرآن کیسے پڑھی ہوئی ہے؟ تو خاتم النبیین کا تلفظ نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر تو نے قرآن پڑھی ہوتی تو خاتم النبیین تو کہہ لیتا، تو نہ کہہ۔ اللہ کافروں سے کہلوائے گا، اللہ کافروں سے کہلوائے گا۔ تفصیل سے تو حضرت ہی بیان فرما سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے چاروں صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی صوبائی اسمبلی، بلوچستان کی صوبائی اسمبلی، سندھ کی صوبائی اسمبلی۔ سب سے زیادہ غیر مسلم اراکین جہاں پہ ہیں وہ کون سی اسمبلی ہے؟ سندھ کی۔ کون سی اسمبلی ہے؟ سندھ کی۔ اور سندھ میں جب ایک محمدی اٹھا اور اس نے دل سے یہ کہا کہ میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آقا نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بولا جائے، لکھا جائے، اخبار میں ہو، تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، جہاں بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ خاتم النبیین لازماً لکھا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ سارے اسمبلی کے ممبران، مسلم اور غیر مسلم، سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تائید کر دی۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو نہ کہہ خاتم النبیین، تمہیں یہ اعزاز رب نہیں بخشنا چاہتا، رب غیر مسلم سے بھی کہلواتا ہے کہ کہہ دے میرا محبوب کون ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ یہی درس ہے، یہی سبق ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ ہمیں یاد ہے، کہہ دو الحمدللہ ہمیں یاد ہے۔ یہی سبق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہہ دو یہی سبق ہمیں سبق یاد ہے، کہہ دو ہمیں سبق یاد ہے۔ یہی سبق ہے جو یمامہ کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے، مسیلمہ کذاب کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا اجماع کیا۔ صحابہ کا اجماع ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے۔ پھر دیکھ تو صحیح ذرا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے کس طرح اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں ابتدائی یوم سے لے کے آخر تک۔ پہلی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پہ کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اولاد آدم تم کہہ دو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، تم نجات پا جاؤ گے۔ اس وقت سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا، اس جہان فانی سے رخصت ہونے تک جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، چاہے وہ دھوکے سے ہوئے، چاہے وہ تشدد سے ہوئے، چاہے وہ رائے جہاد میں ہوئے، قتال میں ہوئے، وہ سارے اچھا ٹھیک ہے، وہ سارے 259 تھے۔ لیکن تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں نچھاور کیں تو ان کی تعداد 1200 تھی۔ کہہ دو نا ہمیں یہ سبق یاد ہے، ہمیں یہ سبق یاد ہے۔ نو آخرہ کے لگ پختو کی ہوئے چھے منقتدہ سبق یاد دے، منقتدہ سبق یاد دے۔ اور لگ ٹول پختانہ را پاس گئی اور ہوا ہے چھے منگا تحفظ دا ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت دا پارا بیدار ہم یو، بیدار ہم یو، بیدار ہم یو۔ اللہ کریم دیتا صلی اللہ جزائے خیر در کی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔